آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک عظیم سبق، ایک کھڑا امتحان اور ایک ایسا لمحہ تھا جس نے امت کو ہمیشہ کے لیے یہ سکھا دیا کہ فتح اور شکست کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اطاعت ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ یہ ہے غزوہ احد کی کہانی۔ غزوہ بدر کی حیران کن فتح نے مکہ کے قریش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ قریش جو ہمیشہ اپنے آپ کو عرب کا سب سے طاقتور سمجھتے تھے، اب اس شکست کو اپنے لیے ذلت اور بے عزتی کا داغ سمجھنے لگے۔ ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف یہی بات تھی کہ بدر کا بدلہ لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے قریش نے ہر قبیلے سے جنگجو جمع کیے۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار ہوا، جس میں 200 گھڑ سوار، 700 زدہ پوش اور 1000 سے زائد پیدل جنگجو شامل تھے۔ قریش نے اس بار عورتوں کو بھی ساتھ لیا، جن میں ہند بنت عتبہ پیش تھی، تاکہ مردوں کے حوصلے بلند رہیں اور کوئی پیچھے ہٹنے کی جرات نہ کرے۔ دف بہجی جنگی اشعار پڑھے جاتے اور ہر قریشی دلوں کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ان تیاریوں کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور مشورہ فرمایا۔ کچھ بزرگ صحابہ کا مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ خصوصاً وہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کا مشورہ یہ تھا کہ کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ مدینہ سے باہر احد کے دامن میں دشمن کا سامنا کیا جائے۔ مسلمان لشکر کی تعداد 1000 تھی، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا 300 آدمیوں سمیت الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 700 رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور باقی لشکر کو آگے بڑھایا۔ احد کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار حکمت عملی اختیار کی۔ آپ نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ پیچھے پہاڑ تھا اور سامنے کھلا میدان۔ آپ نے 50 ماہر تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر تعینات کیا جسے جبل رمح کہا جاتا تھا۔ آپ نے ان تیر اندازوں کو سختی سے حکم دیا کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ آپ نے یہ حکم بار بار دہرایا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں لشکر اللہ اکبر کے نعروں اور جنگی اشعار کی گونج میں آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے شیر میدان میں گونج رہے تھے۔ قریش کے پرچم بردار ایک کے بعد ایک گرائے جا رہے تھے اور دامن کی صفیں بکھرنے لگیں۔ ابتدا میں مسلمان غالب آ گئے اور قریش میں بھیڑ مچ گئی۔ ہر طرف مال غنیمت بکھرا ہوا تھا، لیکن عین اسی وقت جب فتح قریب تھی، کچھ تیر اندازوں نے یہ سوچ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کی گھڑ سوار دستے کا کماندار تھے، اپنی سوار فوج کے ساتھ
پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اب جنگ کا نقشہ بدل گیا، مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے اور مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک شہید ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی جان پر کھیل کر بچایا۔ جب مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو حضرت انس بن نصر نے پکارا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اٹھو، اس مقصد پر جان دو جس پر وہ جان دے گئے۔ اس جنگ میں سب سے دل خراش منظر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تھا۔ وحشی بن حرب جو نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، اس موقع دیکھ کر نیزہ پھینکتا ہے جو حضرت حمزہ کو لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ ہند بنت عتبہ نے اپنی دشمنی نکالتے ہوئے آپ کے جسم کی ہر ہرمی کی یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل پھٹ گئے۔ آخرکار مسلمان پسبائی اختیار کرتے ہوئے احد کے پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ قریش فتح کے قریب ہونے کے باوجود مزید بہکا کرنے کی بجائے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ مسلمانوں کے 70 کے قریب جانثار ہوئے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جنہیں وہیں احد کے میدان میں دفن کیا گیا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ آیت 121 سے 180 تک، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ جان سکیں کہ اللہ کی مدد اطاعت اور صبر کے ساتھ مشروط ہے اور غرور بے صبری ہلاکت کا سبب ہے۔